قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليه وسلم لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عزیزان محترم، آج شب جمعہ بھی ہے اور جس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے محبت اہل بیت کے حوالے سے کہ یہ محبت اہل بیت جس کی وجہ سے ہماری عبادت بننے کے قابل بنتی ہے اور ہماری عبادت ہونے کے قابل بنتی ہے، جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے، کہ ہر عبادت کی ابتدا محبت اہل بیت سے ہونی چاہیے اور اس کی انتہا محبت اہل بیت سے ہونی چاہیے، کیونکہ اتنی اہمیت کی حامل خود یہ عبادت ہے کہ اللہ کے رسول اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام سے ایک مشہور و معروف روایت نقل ہوئی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں اور ائمہ فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو مرے اور زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر پائے تو گویا وہ جہالت کی موت مرا. اور علماء لکھتے ہیں کہ سب سے بدترین موت کی جو قسم ہے وہ یہی جاہلانہ موت ہے، کہ جس کے بعد آیا یہ انسان یہودی مشہور ہوگا یا عیسائی مشہور ہوگا یا کہاں جا کے مشہور ہوگا، کچھ پتہ نہیں اس کا. لہٰذا معرفت امام ضروری ہے. اور یہ ایسی حدیث ہے، ایک بات اس حدیث کے حوالے سے عرض کر کے میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں. پیغمبر کے بعد کے اختلافات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات سنیے گا، وہ سارے اختلافات اپنے ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کہاں پہنچایا جا رہا ہے. ظاہراً مجھے اب تردد ہے، یہ تردد میرے اپنی وجہ سے ہے کہ آیا علامہ امینی کا واقعہ ہے یا
شرف الدین صاحب کا واقعہ جو میرے ذہن میں ظاہراً علامہ امینی کا یہ واقعہ ہے، زیادہ میرے ذہن میں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ علامہ امینی کے حوالے سے میں نے سنا تھا۔ علامہ امینی علیہ الرحمہ میں انہی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، ممکن ہے شاید بعد میں کہیں اگر آپ کو پتہ چلے کہ کسی اور کا تھا تو میں پہلے سے بتا دوں کہ گنجائش ہے اس کی، یہ نہ آپ کہیں کہ مولانا کون سا کس کا واقعہ کس کے حوالے کر کے چلے گئے، تو وہ میں پہلے سے عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ یہ علامہ امینی انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی ہے، ولایت اہل بیت کا دفاع کیا ہے، اتنا زیادہ دفاع کیا ہے اس علامہ امینی نے، ایک کتاب لکھی ہے الغدیر کے نام سے۔ الغدیر تقریباً مختلف اس کے پرنٹس ہیں، ایک پرنٹ 13 والیوم میں یہ کتاب ہے، جس میں علامہ امینی علیہ الرحمہ نے امیر المومنین کی ولایت کے حوالے سے اور غدیر کے واقعے کے حوالے سے اس زمانے کے راویوں کو جمع کیا ہے، اس زمانے کے شاعروں کو جمع کیا ہے کہ جنہوں نے جب یہ واقعہ سنا، حتیٰ حسان بن ثابت جو اس وقت وہیں پہ موجود تھا، اس نے اس مولا کے معنی سے کیا معنی عرض کیا اور کس طریقے سے اسی معنی کو لیتے ہوئے، یعنی ولایت کے معنی کو لیتے ہوئے اس نے اشعار کہے اس کے بارے میں۔ اور وہی والی بات ہے، الکلام یجر الکلام کے باب سے جب بات شروع ہوتی ہے تو غدیر کے واقعے سے سلسلہ شروع کیا، 13 والیومز میں وہ کتاب بن گئی، جس کے اندر انہوں نے پھر دوسرے فضائل بھی امیر المومنین کے اور دشمنان اہل بیت کے بعض باتیں وہاں پر انہوں نے جمع کی ہیں۔ یعنی واقعاً حد سے زیادہ خدمت، 20 سال انہوں نے اس الغدیر کو لکھنے میں لگائے ہیں، 20 سال، 20,000 کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے اس الغدیر کو لکھنے کے لیے، یعنی یہ نچوڑ ہے سمجھے 20,000 کتابوں کا۔ یہ علامہ امینی جب ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کے مقام کو پہلے سمجھے تاکہ واقعہ آپ کو سمجھنا اور زیادہ محظوظ ہوں گے آپ۔ یہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ظاہراً ان کے فرزند نے خواب میں دیکھا کہ حوض کوثر ہے، امیر المومنین وہاں کھڑے ہوئے ہیں، مومنین جاتے ہیں، مولا ایک ایک پیالہ کاسا ہے مولا کے ہاتھ میں، وہ کاسا بھر کے حوض کوثر سے اپنے ماننے والے اور چاہنے والے کو دیتے ہیں، وہ سیراب ہوتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ ان کے فرزند نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب میرے والد وہاں پہنچے تو اب میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ میرے بابا نے اتنی خدمت کی ہے اس دروازے کی، اس ولایت کی، اتنا دفاع کیا ہے اس ولایت کے حوالے سے، اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنی ریسرچ کی ہے، اتنے مطالب، مناظرے، مختلف چیزیں، مختلف انداز سے علامہ امینی نے اس ولایت امیر المومنین کا دفاع کیا ہے، تو انہوں نے اتنی خدمت انجام دی ہے۔ اب میں یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ امیر المومنین حوض کوثر پر ہیں، اب میرے بابا جا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے ذہن میں تجسس تھا کہ میں دیکھوں کہ اب امیر المومنین میرے بابا کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ میرے بابا نے اتنا امیر المومنین کی خدمت کی ہے تو خدمت کا کیا ریوارڈ ملتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب میرے بابا اس حوض کے قریب پہنچے اور امیر المومنین متوجہ ہوئے کہ علامہ امینی آئے ہیں، امیر المومنین نے اس کاسے کو جو امیر المومنین کے ہاتھ میں جو کوزہ تھا اس کو سائیڈ میں رکھ دیا اور اپنی آستینوں کو اوپر کیا اور اپنے ہاتھ سے پانی لیا حوض کوثر سے اور علامہ امینی کو پلایا اور ان کو دعا دی کہ جس طرح تم نے مجھے سرخرو کیا ہے، پروردگار عالم تمہارے چہرے کو سفید کرے۔ یہ علامہ امینی اتنا خدمت گزار، یہ علامہ امینی کہیں باہر کے ملک کے سفر کے لیے جا رہے تھے، ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ اہل سنت کے علماء یا طلاب تھے، وہ آگے بڑھے، پہچان لیا کہ آپ علامہ امینی ہیں؟ کہا میں علامہ امینی ہوں۔ کہا آپ نے بہت کتابیں لکھی ہیں اور بہت دفاع کیا ہے امیر المومنین کے حق کا اور ولایت کے حق کا، ہمارے پاس مثلا صرف 5 منٹ ہیں، ہماری فلائٹ کا اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے اور ہمیں جانا ہے، 5 منٹ ہے ہمارے پاس، آپ اس 5 منٹ میں ہمارے لیے کیا امیر المومنین کی حقانیت کو ثابت کر سکتے ہیں؟ اب آپ ذرا سوچئے، جس نے اتنی بڑی کتاب لکھی ہوئی ہو، اب وہ کیا لائے اس میں سے؟ خود 5 منٹ تو میں سمجھتا ہوں ساتھ یہ سوچنے میں ہی لگ جائیں گے اس میں سے کیا بتاؤں ان کو میں۔ اتنا جس کے پاس ذخیرہ علمی ہو، 20,000 کتابیں جس نے کھنگالی ہوں امیر المومنین کے حوالے سے، اور اس 20,000 کتابوں کا ایک نچوڑ الغدیر کے نام سے لکھا ہو، تو
تو کتنا مواد ہوگا علامہ کے ذہن میں. اچھا کبھی لگتا ہے کہ آسان بھی ہے کام, جب اتنا کچھ ہے تو کچھ بھی بول دیں اس میں سے, لیکن ایسے ہی نہیں کچھ بھی بول دیں. اس انداز سے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ سامنے والوں کے لیے حقانیت امیر المومنین ثابت ہو جائے. آپ نے حدیث غدیر سنا دی, وہ 4 احتمالات اس میں دے کر کہ جی مولا سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے, اٹھے اور چلے گئے, اس سے بات نہیں بنے گی. بات ایسی کرنی ہے کہ جو ان 5 منٹوں کے اندر حق کو ثابت کر دے ان کے لیے. پھر عرض کر رہا ہوں کہ ان واقعات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا پیغمبر کے بعد, تاکہ آپ, کیونکہ میں بہت وضاحت نہیں کر سکتا ہوں, صرف جملے نقل کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا, اب سمجھنا آپ کے حوالے ہے. لہذا امیر المومنین کا میں کوشش کرتا ہوں. اور اب امیر المومنین نے ایک کام شروع کیا. امیر المومنین نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا اس حدیث کو تم لوگ مانتے ہو کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی؟ کہا کہ ہاں یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے, بالکل رسول نے فرمایا اپنی بیٹی کے بارے میں کہ یہ میرا ٹکڑا ہے. من آذاہا فقد آذانی, جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. کہاں یہ حدیث موجود ہے, ہم مانتے ہیں اس حدیث کو. کہا اچھا یہ بتاؤ اس حدیث کو مانتے ہو کہ اللہ کے رسول نے فاطمہ زہرا کے لیے کہا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ کہا کہ ہاں یہ حدیث بھی ہے ہمارے پاس, اور رسول نے فاطمہ کے بارے میں یہ کہا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اب علامہ امینی نے 4-5 وہ حدیثیں کہ جو جناب فاطمہ زہرا کی شان میں تھیں اور متفقن علیہ حدیثیں تھیں کہ جس کا ان کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ وہ انکار کر سکتے, اس کا اقرار لیا پہلے کہ یہ کہا فاطمہ کے بارے میں, کہاں یہ کہا فاطمہ کے بارے میں, ہاں یہ بھی کہا, یہ کہا فاطمہ کے. 4-5 حدیثیں انہوں نے اقرار لیے. جب اچھی طرح اقرار ہو گیا کہ یہ بضعت رسول بھی ہے, یہ جنتی عورت ہے, بھئی جنت کی عورتوں کی سردار ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عورتیں تو اندر ہوں یہ خود باہر ہوں. جب یہ جنتی عورت ہے, بضع رسول ہے, رسول کی وہ روح ہے, بعض روایتوں میں ہے کہ روح التی بین جنبے, میری پسلیوں کے درمیان میری روح ہے فاطمہ. کہا یہ مانتے ہو کہ یہ وہ ہستی تھی کہ جب پیغمبر آیا کرتے تھے تو پیغمبر پورے کھڑا ہو جایا کرتے تھے استقبال کے لیے. جب یہ سارے اقرار لے لیے کہ پیغمبر نے احترام بھی بہت کیا ہے فاطمہ زہرا کا, پیغمبر کی روح بھی ہے فاطمہ زہرا, پیغمبر کا ٹکڑا بھی ہے فاطمہ زہرا, جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہیں فاطمہ زہرا, جب یہ اقرار لے لیے, کہ اچھا یہ بتاؤ یہ حدیث بھی تمہارے ذخیرہ احادیث میں موجود ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ؟ کہا کہ ہاں یہ حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے. یہ حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ جو اس دنیا سے جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ جہالت کی موت مرا. اور پھر عرض کر دوں جہالت کی موت بدترین موت ہے. جاہلانہ موت کبھی انسان کو جنتی نہیں بناتی. جہالت والی موت سے انسان کبھی جنتی نہیں بنتا. کہا کہ ہاں یہ حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے. کہا بس مجھے صرف اتنا بتا دو کہ جب فاطمہ زہرا اس دنیا سے گئیں تو ان کا امام کون تھا. مجھے صرف اتنا بتا دو کہ جب فاطمہ زہرا اس دنیا سے گئیں تو ان کا امام کون تھا. اب آپ کی سمجھ میں آیا ہو یا نہ آیا ہو, لیکن ان کی سمجھ میں آ گیا. ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. ان کی سمجھ میں آ گیا, وہ اٹھے وہاں سے اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے کہ آپ نے حق فرمایا ہے. یہ ہے اس حدیث کا کمال. کہنے کو ایک اتنی سی 2 جملوں کی حدیث ہے, من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ, مگر یہ وہ حدیث ہے کہ جو امیر المومنین کی حقانیت کے لیے بہت اہم دلیل بنی اس جگہ پر کہ جہاں پر علامہ امینی بعض ان لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے جو ان کے ہم مسلک نہیں تھے. یعنی آپ پہچانیے فاطمہ زہرا کی عظمت کو کہ فاطمہ زہرا کی عظمت یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کا وجود امیر المومنین کی حقانیت کی دلیل ہے. عزیزو اب بات آئیے, میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے امیر المومنین کے بارے میں حدیثیں الا ماشاء اللہ, یعنی موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ورنہ نہ ملا تو پھر میں آپ کو ایک ایڈریس دوں گا, آپ خود جا کے ادھر وہ حدیث پڑھیے گا جس میں امیر المومنین کے خود امیر المومنین نے اپنی فضیلتیں گنوائی ہیں ختمی مرتبت کے سامنے بیٹھ کے. ایک مناظرہ ہے جو امیر المومنین اور امام حسن مجتبیٰ دونوں کا آپس میں مناظرہ ہے.
مکالمہ ہے، مناظرہ تو نہیں کہا جا سکتا، مکالمہ ہے، کہ جس میں امیر المومنین نے اپنے فضائل گنوائے ہیں. ایک لمبی فہرست ہے، یعنی واقعاً اگر اس کو یاد کرنے بیٹھے ہمیں تو وقت چاہیے اس کو یاد کرنے کے لیے. اتنی لمبی فہرست گنوائی ہے امیر المومنین نے. اور اس اتنی لمبی فہرست کو گنانے کے بعد جب امام حسین کی باری آتی ہے تو پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ جو علی نے فضائل اپنے گنوائے ہیں یہ اس کے فضائل کے عشر عشیر بھی نہیں ہے، یہ ان کے فضائل کا عشر عشیر بھی نہیں ہے جو علی نے ابھی اپنے فضائل گنوائے ہیں. یہ وہ شخص ہے. اتنی فضیلتیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اب مناقب کی کتاب، جب مناقب کا تذکرہ کیا جاتا ہے یہ مخصوص ہو گئی ہے مناقب، یعنی وہ کتاب کہ جس میں امیر المومنین کے فضائل ہوں. اور مناقب کی آپ صرف ایک تھوڑی سی اگر ریسرچ کریں، آپ ایک کلمہ مناقب لکھ کر گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو پتہ چلے کتنی کتابیں اس مناقب کے نام سے لکھی گئی ہیں جو امیر المومنین کے فضائل کو صرف بیان کر رہی ہیں. یہ کتاب، یہ امیر المومنین. اور جناب فاطمہ زہرا، الا ماشاء اللہ، فاطمہ زہرا کے بارے میں حدیثیں عزیزو، الا ماشاء اللہ. اور ایسی ایسی حدیثیں کہ بعض حدیثیں آپ کو لگے گا شاید پیغمبر نے یہ علی کے بارے میں نہیں کہا. ایسی ایسی حدیثیں پیغمبر نے، مجھے یاد نہیں پڑتی ہو تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا، بہت اس وقت میں دعویٰ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری پوری ریسرچ اور پوری حدیثیں مجھے یاد ہیں، لیکن جتنا میرے ذہن میں ہے، امیر المومنین کے دائر مدار خدا کی رضائیت کو نہیں قرار دیا کہ اے علی تیری خوشی میں خدا کی خوشی اور تیری ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. مگر فاطمہ زہرا کے بارے میں رسول نے کہا کہ اے فاطمہ تیری خوشی میں خدا کی خوشی ہے، تیری ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. امیر المومنین کے بارے میں آپ کو یہ روایتیں نہیں ملیں گی کہ جب امیر المومنین محفل میں آیا کرتے تھے تو پیغمبر امیر المومنین کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. لیکن فاطمہ زہرا کے بارے میں کثرت سے یہ چیزیں آپ کو ملیں گی کہ جب پیغمبر تشریف فرما ہوتے تھے اور اگر فاطمہ زہرا محفل میں آ جایا کرتی تو پیغمبر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. فاطمہ زہرا وہ دروازہ ہے، فاطمہ زہرا کا دروازہ کہ جب پیغمبر مدینے سے باہر جایا کرتے تھے تو آخری دروازہ جس سے خدا حافظی کیا کرتے تھے وہ فاطمہ زہرا کا ہوا کرتا تھا، اور جب مدینے میں داخل ہوا کرتے تھے تو پہلا دروازہ جس پہ آیا کرتے تھے تو وہ فاطمہ زہرا کا ہوا کرتا تھا. یہ فاطمہ زہرا ہیں. تو ان کی بھی شان اور فضیلتیں کم نہیں ہیں. اگر علی کے جو حدیث بہت مشہور ہے امام حسین کے حوالے سے، حسین منی و انا من الحسین، یہ اتفاق سے باقی تین کے بارے میں بھی ہے. علی منی و انا من علی، فاطمہ منی و انا من فاطمہ، حسن منی و انا من حسن، یہ ان چاروں کے بارے میں ہے. تو اگر علی کے بارے میں کہا ہے رسول نے تو فاطمہ کے بارے میں بھی کہا ہے. اگر علی نفس رسول ہے تو یہ بضعت رسول ہے. یعنی کسی بھی طریقے سے جناب فاطمہ کے مقام کا آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں. اب ایک سوال، ختمی مرتبت کی ہستی بغیر کسی اختلاف کے اجماعی طور پر افضل ترین مخلوق ہیں، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں کہ ختمی مرتبت کی ذات افضل ترین ہستی ہیں اس کائنات کی. اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ اہل تشیع کو نہ اہل سنت کو. سب نے مانا ہے متفقہ طور پہ کہ سب سے افضل ترین، اول ما خلق اللہ نوری، پہلی مخلوق جو پروردگار عالم کی ہے وہ میرا نور ہے. پیغمبر فرماتے ہیں تو یقیناً نور محمدی کو اگر پیغمبر خدا نے خلق کیا اور سب سے پہلے خلق کیا تو سب سے افضل وہی ہوگا. وَإِلَّا جب ہم عام انسانوں کے لیے کہتے ہیں کہ یہ عقلی بات نہیں ہے کہ افضل کو ہوتے ہوئے مفضول کو مقدم کیا جائے، تو پروردگار عالم کیسے افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو مقدم کر کے پہلے مفضول کو خلق کر دے، افضل کو بعد میں خلق کرے. لہذا قطعاً ختمی مرتبت افضل ترین ہے. اب اگر آپ کو یہ کہا جائے، آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی مجلسیں سنتے ہیں، اتنی آپ لوگوں نے فضائل سنے ہیں، جشن سنتے ہیں، اگر آپ لوگوں سے یہ کہا جائے کہ نمبر 2 اور نمبر 3 نمبرنگ کریں، رینکنگ کریں آپ ختمی مرتبت کے بعد کہ نمبر 2 کون ہوگا اور نمبر 3 کون ہوگا، میں آپ کی خدمت میں اگر ایک آدھ چیز جو بھی میں عرض کرنے والا ہوں وہ نہ ہو تو یقین مانیں آسان نہیں فیصلہ کرنا کہ آیا نمبر 2 پہ آپ فاطمہ کو لکھیں گے اور نمبر 3 پہ علی کو لکھیں گے، یا نمبر 2 پہ علی کو لکھیں گے اور نمبر 3 پہ فاطمہ کو لکھیں گے. یہ آسان کام نہیں ہے، فیصلہ واقعاً بہت مشکل ہے. اتنی روایتیں دونوں کی شان میں اور فضیلت میں موجود ہیں. امیر المومنین کی شان میں آیات نازل ہوئی ہیں، مگر جناب زہرا کی شان میں پورا سورہ نازل ہوا ہے.
پورا سورہ حل عطا جناب زہرا کی شان میں نازل ہوا ہے. کسی نے امام سے پوچھا تھا نا مولا اس سورہ میں تمام جنت کی نعمتوں کا تذکرہ مگر حوروں کا تذکرہ نہیں ہے جو اتنی اہم, خاص طور پہ مردوں کے لیے, پوچھنے والا بھی مرد ہی تھا, راوی تھا, کہا اتنی اہم نعمت جو جنت کی ہے اس کا ہی تذکرہ نہیں ہے. کہا اس کی وجہ یہ کہ یہ میری دادی فاطمہ زہرا کی شان میں نازل ہوئی ہے. تو پروردگار عالم نے جب فاطمہ کی شان میں یہ سورہ نازل کیا تو مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے مقابل میں حوروں کا تذکرہ کرے. تو جناب عزیزو آسان مرحلہ نہیں ہے, لیکن جو چیز انسان کے لیے مشکل کو حل کرتی ہے اور مسئلے کو حل کرتی ہے, اور آپ اطمینان نفس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے نمبر پہ امیر المومنین کی ہستی ہے اور تیسرے نمبر پہ جناب زہرا کی ہستی ہے, وہ یہی مسئلہ ہے کہ جناب امیر المومنین کی ذات وہ ہے کہ ان کی بیعت کا طوق جناب زہرا کی گردن میں بھی ہے. یعنی جناب زہرا بھی امیر المومنین کی امامت میں شامل ہیں, ان کے دائرے میں شامل ہیں امامت کے. یعنی اگر جیسے کہ وہ میں نے واقعہ بھی عرض کیا کہ یقیناً جناب زہرا کے امام اگر وہ دنیا سے گئی ہیں تو امیر المومنین ہیں, تو امام ہمیشہ ماموم کی نسبت افضل ہوا کرتا ہے. لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ امیر المومنین دوسرے نمبر پر ہیں, لیکن اگر یہ ایک دو چیزیں نہ ہوں یقین مانے فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے. تو عزیزو اسی وجہ سے اتنی تاکید کی گئی ہے اور کہا گیا کہ اپنے زمانے کے امام کی ضرور معرفت حاصل کرو. اگر حاصل نہیں کی تو دیکھو یاد رکھو دنیا سے چلے جاؤ گے مگر جاہلوں کی موت مرو گے. اور اس وقت کیونکہ جو زمانے کے امام ہیں, امام عصر و زمان حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام, اور آج شب جمعہ ہے, آپ کو معلوم ہے جمعہ امام زمانہ سے منسوب ہے اور وہ سید الایام ہیں اور اس وقت امام سید الناس ہیں. لہٰذا مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آج تھوڑا سا تذکرہ امام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام پردہ غیبت میں ہیں, اس کی اپنی حکمتیں ہیں, اس کی اپنی مصلحتیں ہیں. ابھی مجھے نہ ان حکمتوں کو بیان کرنا ہے نہ ان مصلحتوں کو بیان کرنا ہے. ابھی جو میں آپ کی خدمت میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آیا دیکھیے ہر نماز کے بعد, ہر مجلس کے بعد, ہر جشن کے بعد جب آپ سلام پڑھتے ہیں, جب بھی آپ سلام پڑھتے ہیں تو جب آپ آخری حجت پہ سلام بھیجتے ہیں تو ایک جملہ سب بولتے ہیں کہ خدایا ان کے ظہور میں تعجیل فرما. جب سب لوگ اس بات کے منتظر ہیں, اس وقت ہم سب واقعاً حالت انتظار میں ہیں. اچھا انتظار کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ خود ایک بات ہے کہ آج تو میں نہیں اس کو بیان کر رہا, پھر موقع ملا تو عرض کروں گا. لیکن آج جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سوال ہے کہ دیکھیں امام کے پردہ غیبت میں جانے میں یقیناً کوئی نہ کوئی تو مصلحت تھی. اب ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے یہ ایک الگ بحث ہے. یہ اور بات ہے کہ روایتوں میں بیان ہوئی ہیں, علماء نے ان کو بیان کیا ہے کہ ابھی اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں, لیکن یہ طے شدہ امر ہے کہ مصلحت کے بغیر امام غائب نہیں ہے. جب مصلحت ہے اس بات میں کہ امام لوگوں کے سامنے نہ ہوں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم امام سے ملاقات کر سکیں؟ بھئی جب مصلحت اس بات میں ہے کہ امام پوشیدہ رہیں تو کیا یہ بات امکان پذیر ہے کہ جب مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار عالم امام کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دے, پوشیدہ کر دے, تو کیا اس زمانے میں جو زمانے غیبت کبریٰ ہے امام سے ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ یہ ایک اختلافی مسائل ہیں. بعض علماء نے تو اتنی کتابیں لکھ ڈالی ملاقات با امام زمان, آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی, نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیے گا, بہت اچھی کتاب ہے, ہائیلی ریکمینڈڈ. اس کو پڑھے انسان تو انسان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. واقعات ہیں, بورنگ بھی نہیں ہے, آپ کو مزہ بھی آئے گا. اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے اور نام آپ کو بتا رہا ہے کہ خود اصل میں فارسی میں کتاب ہے جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے, ملاقات با امام زمان, امام زمانہ سے ملاقات. اور وہ سارے واقعات اس میں جمع کرنے کی کوشش کی گئی کہ جس میں کچھ لوگوں کی امام سے ملاقات ہوئی. ایک گروہ ہے علماء کا جو منکر ہے کہ یہ فلسفہ غیبت کے خلاف ہے. غیبت امام کا فلسفہ یہی تھا کہ امام لوگوں سے پوشیدہ رہیں. اب ہر کسی سے اگر ملنا شروع کر دیں گے تو پھر غائب ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ لہذا وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ امام سے حقیقتاً نہیں ہیں, امام کے جو خاص افراد ہیں جو ان کی کور ٹیم کا حصہ ہیں ان میں سے بعض لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید زمانے کے امام سے ملاقات ہے. وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن بہرحال وہ لوگ جو منع کرنے والے ہیں وہ منع کرتے ہیں عمومیت کی, یعنی بالعموم ہر بندہ
دعویٰ کرنا شروع کر دے جی میری بھی امام سے ملاقات ہوئی ہے، وہ کہ میری بھی ہوئی ہے، وہ کہ میری بھی ہوئی ہے، یعنی جتنے بیٹھے ہوئے سب کہیں ہاں جی ہم سب کی ہو چکی ہے ملاقات. یہ جو بالعموم صورتحال ہے اس کی نفی کی گئی ہے. ورنہ وہ جو گروہ منع کرنے والے وہ بھی بعض افراد کی تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی ملاقاتوں کا آپ انکار کر ہی نہیں سکتے. ان میں ایک سید ابن طاؤس کا نام ہے، ایک سید مہدی بحر العلوم کا نام ہے. یہ دو ایسی شخصیتیں ہیں جو منکر ہیں ملاقات کے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دو کے تو بارے میں آپ انکار قطعاً نہیں کر سکتے. تو بلاخر کچھ تو وہ بھی مانتے ہی ہیں، لیکن ایسے ہیں واقعات جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں امام سے ملاقات ممکن ہے، لیکن بہت کھلم کھلی نہیں ہے، بہت عمومی نہیں ہے، جس سے امام چاہے ملنا، جس سے امام چاہے ملنا یا جس سے امام کو خدا اجازت دے ملنے کی، اس سے امام ملاقات کرتے ہیں. ہر شخص سے ملاقات نہیں کرتے. لیکن خدائی کام بھی بلاخر معیار کے مطابق ہوتے ہیں. تو آیا کوئی ایلیجیبلٹی ہے؟ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہ رہا ہوں جو بتاتا ہے کہ ہمارے اور امام کے درمیان کچھ رکاوٹیں ہیں. یہ رکاوٹیں اگر دور ہوں گی تو ہماری ملاقات پاسبل ہے. یعنی پاسبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے، پاسبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے اگر یہ رکاوٹیں ہم دور کرنے کے لیے کوشش کریں اور ان رکاوٹوں کو درمیان سے ہٹا سکیں. واقعہ بعض کتابوں میں لکھا ہے، خود پڑھا ہے میں نے اس لیے نقل کر رہا ہوں. اگرچہ جس راوی کا نام اس واقعے میں موجود ہے وہ خود ایک انتہائی جلیل القدر انسان ہے اور واقعہ ان کی جلالت کے ساتھ اتنا میچ نہیں کر رہا، لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتے ہوئے کہ امام نے ان کو وسیلہ بنایا ہے پیغام پہنچانے کے لیے اور ایک میسج دینے کے لیے کہ دیکھو یہ رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. بلاخر ہر شخص سے ملاقات ہو نہیں سکتی تھی، تو جس سے ہو سکتی تھی اب اسی کے ذریعے پیغام پہنچا جا سکتا تھا. لہذا امام نے ان کو ایک وسیلہ بنایا ہو. ممکن ہے یہ ایک توجیہ میرے ذہن میں آتی ہے، ورنہ ان کی جلالت کے ساتھ یہ واقعہ میچ نہیں ہے. انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں جو 11ویں امام کے اصحاب میں بھی شامل ہیں اور 12ویں امام کے اصحاب میں بھی شامل ہیں. انتہائی جلیل القدر انسان علی ابن مہزیار احوازی. علی ابن مہزیار امام کے اصحاب میں سے ہیں اور امام سے غیبت کے زمانے میں ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اچھا ملاقات کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہم بھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں. جتنے مومنین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر ریفرینڈم کروایا جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک مومن بھی ایسا نکلے یہاں پر جو کہے کہ مجھے نہیں ملنا امام سے. اللہم صلی اللہ علیہ. تو ملاقات تو ہم میں سے ہر شخص کرنا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کرتے کیا ہیں؟ آیا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پکا پکایا کھانا ٹوٹا ہوا لقمہ خود بخود منہ میں آ کے گر جائے، یہ چاہ رہے ہیں ہم؟ تو یہ اس دنیا میں معجزے کے علاوہ پاسبل نہیں ہے. یہ اس دنیا میں معجزے کے علاوہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ دنیا ہے اسباب کی دنیا. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایفرٹس کریں. من جدہ وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. لیکن ہم کوشش کیے بغیر اگر یہ چاہیں کہ کچھ کرنا بھی نہ پڑے، وہ کیا کہتے ہیں محاورہ نا، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ بھی چوکھا ہے. اگر ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس دنیا میں نے کہا نا معجزے کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے. رنگ چوکھا لانا ہے تو کچھ نہ کچھ رنگ ڈالنا پڑے گا، پھر رنگ چوکھا آئے گا. خوب عرض خدمت یہ ہے کہ یہ علی ابن مہزیار چاہتے ہیں امام سے ملنا. اچھا انہوں نے کیا کیا جی امام سے ملنے کے لیے؟ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اچھا ایک مرتبہ یہ آپ فرض کرتے ہیں جی میرے پاس ہیں ہی نہیں پیسے. آپ فرض کریں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ میں سے ہر شخص نے شاید یہ روایت سنی ہوگی کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں. یہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے. اور ہر سال منی اور عرفات میں ایام حج میں حاضر ہوتے ہیں. خوب ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنا حج کرنے کے بعد اب صرف اس لیے حج کریں کہ میں جا رہا ہوں امام زمانہ سے ملنے؟ ہمارے تو کبھی ذہنوں میں بھی شاید نہ آیا ہو کہ یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے امام سے ملنے کا، کہ ہم جائیں حج کے اوپر جائیں اور جا کے گمشدہ زہرا کو ہم جا کے عرفات کے میدان میں ڈھونڈیں. آپ کو معلوم ہے عرفات کا میدان آلموسٹ عرفات کا میں سمجھتا ہوں صرف یہی ایک واحد سپاٹ ہے حج کا جہاں پر بیک وقت تمام حاجی جمع ہوتے ہیں.
باقی مزدلفہ میں کچھ استثناءات ہیں، عورتیں پہلی چلی جاتی ہیں، 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ آدھا گھنٹہ 15 منٹ رکی چلی گئیں آگے. بوڑھے جا سکتے ہیں، مریض جا سکتے ہیں، تو ممکن ہے کچھ چلے گئے ہوں منی، کچھ مزدلفہ میں ہی ہوں. منی میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، آنا جانا ایک لگا ہوا ہوتا ہے. انشاءاللہ جو حج پہ نہیں گئے خدا سب کو نصیب کرے یہ حج. اور آپ لوگ دیکھیں گے وہاں پہ کس طرح چہل پہل ہوتی ہے کہ کچھ آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو منی کے 3 دن ہیں تو سب منی ہی میں ہیں اور مکہ خالی ہے، ایسا قطعاً نہیں ہوتا. آنا جانا چل رہا ہے، کچھ منی میں ہیں تو کچھ مکہ میں ہیں. جو مکے والے ہیں وہ منی پہنچتے ہیں تو منی والے مکے چلے جاتے ہیں، کیونکہ سب کو اپنے اعمال انجام دینے ہوتے ہیں. ایک واحد جگہ ہوتی ہے جہاں پر سب بیک وقت جمع ہوتے ہیں، وہ ہے عرفہ کا میدان. اب جائیں جا کے ڈھونڈیں عرفہ کے میدان میں، وہیں کہیں ہوں گے. آپ کا مشتاق جس کو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں، جس کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ہم ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، وہیں کہیں ہوں گے. کتنے لوگوں نے یہ کوشش کی کبھی کہ ہم جائیں، چلو حج کوشش تو کریں، ایفرٹ تو کریں تھوڑا سا، جائیں جا کے وہاں ڈھونڈیں امام کو. البتہ موقع ملا تو اگلی گفتگو میں عرض کروں گا کہ بعض اوقات ریکمینڈڈ یہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ بھٹکیں، بلکہ جو چیز ریکمینڈڈ ہے وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا. تو یہ علی ابن مہزیار کہتا ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام سے ملنے کے لیے میں نے قصد سفر حج کیا. میں گیا حج پر. اچھا، اب آج کا حج اور اس زمانے کا حج کتنا ڈفرنس ہے. یعنی آج سے آپ شاید 50 سال پیچھے چلے جائیں، 30 سال پیچھے چلے جائیں، تو وہ جو 30 سال پرانا حج تھا اور آج کا حج، ان کا بھی کمپیریزن نہیں ہے. زمین سے آسمان تک کا فرق آ چکا ہے. تو آپ اگر 1200 سال پیچھے چلے جائیں، 1100 سال پیچھے چلے جائیں، تو اس زمانے کے حج کو اور آج کے زمانے کے حج کو اصلا قابل مقایسہ نہیں ہے. حیوانات کے اوپر سواری کر کے صحراؤں میں گھومتے پھرتے چکر لگاتے ہوئے آپ کو حج پہ پہنچنا ہے. طوفان بھی ہیں، ہوائیں بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، سب کچھ ہے، سارے خوف ہیں. ان تمام خوفوں کو تحمل کرتے ہوئے آپ نے حج پہ پہنچنا ہے. اب یہ علی ابن مہزیار نکلے حج کے لیے، پہنچے مکہ، ایام حج شروع ہوئے. اب نگاہیں تلاش کر رہی ہیں، ڈھونڈنے آئے نا کسی کو، نگاہیں تلاش کر رہی ہیں مگر نظر نہیں آ رہے. عمرے سے حج کے ایام شروع ہوئے، حج کے ایام میں عرفہ پہنچے، کہیں ملاقات نہیں ہوئی، نظر نہیں آئے. عرفہ سے مزدلفہ پہنچے، نئی ملاقات ہوئی. مزدلفہ سے منی آئے، نئی ملاقات ہوئی. منی کے 3 دن گزر گئے، واپس مکے آئے، ملاقات نہیں ہوئی، مایوس ہو گئے، واپس آ گئے. اگلا سال آیا، پھر انہوں نے آمادگی سفر کی، ہمت نہیں ہاری، پھر آمادگی سفر کی کہ میں اپنے زمانے کے امام سے ملنے جاؤں گا. اور پھر چلے، پھر صورتحال یہی ہوئی. وہاں پہنچے، ایام حج آئے، عرفہ کا میدان، مزدلفہ کا میدان، منی کا میدان، طواف کی جگہ، ہر جگہ تلاش کیا مگر زمانے کے امام سے ملاقات نہیں ہوئی. اب اس واقعے کو میں مکمل کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ہر شخص، میں کیا سوال کرنا چاہتا ہوں، میں ایک سوال پیش کر رہا ہوں، ہر شخص اپنا آپ سے خود سوال کرے اور خود جواب دے کہ اگر علی ابن مہزیار کی جگہ میں ہوں تو کتنے سال میں یہ تحمل کر سکتا ہوں کہ میں امام کو ڈھونڈنے جاؤں گا. 1 سال، 2 سال، 5 سال، کتنے سال؟ کتنا ہے میرے اندر تحمل، کتنا ہے میرے اندر صبر؟ کیونکہ بالآخر حج میں صرف جسمانی مشقتیں نہیں ہیں، مالی مشقتیں بھی ہیں. اور مال خرچ کرنا ہونے کے باوجود بھی آسان مرحلہ نہیں ہوتا. اور خرچ کریں، چلیں آپ خرچ کریں اور آپ کو نتیجہ مل جائے تو پھر بھی انسان بھول جاتا ہے اس خرچے کو. خرچ بھی کرے، نتیجہ بھی نہ ملے تو اتنی آسانی سے انسان جرت نہیں کرتا کہ اگلے سال پھر وہی کام کرے. تو کتنے سال آپ جا سکتے ہیں؟ آپ خود سوال کریں اپنی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے کہ کتنی محبت ہے آپ کو اپنے امام سے، اور ان کے لیے آپ کتنے سال حج پہ جا سکتے ہیں. کتنے سال نہ ملے تو آپ چھوڑ دیں گے. علی ابن مہزیار 20 سال حج پہ گئے ہیں، 20 سال، اور 20ویں سال ان کی امام سے ملاقات ہوئی ہے. 20 سال مسلسل زحمتیں اٹھانا، پیسہ خرچ کرنا. 19 سال، میں کہتا ہوں یہ 19 سال بہت جگر تھا علی ابن مہزیار کا کہ 19 سال تک گئے، نہیں ہوئی، اور 20ویں سال پھر قصد کر لیا، گئے. طواف کے دوران ان کو ایک شخص نے کہا کہ تمہیں تمہارے زمانے کا امام یاد کر رہا ہے.
کہاں تھے تم اتنے عرصے سے؟ کہا کہ میں تو 19 سال سے آ رہا ہوں، اس سے پہلے آپ نہیں آئے مجھے لینے، میں تو آ ہی رہا تھا۔ کہا کہ چلو تمہیں تمہارے زمانے کے امام نے بلایا ہے، چلے۔ خلاصہ پہنچ گئے وہاں پر جہاں پر امام کے خیمے تھے۔ وہاں پہنچے، اس نے کہا، اس شخص نے جو غلام تھا امام کا، کہا کہ تم یہیں رکو، میں تمہارے لیے اجازت لے کر آؤں اپنے امام سے۔ وہ خود اندر داخل ہوا۔ اب یہ خچر ان کے ہاتھ میں یا گھوڑا جو بھی حیوان تھا ان کا، شاید گدھا لکھا ہے وہاں پہ یا خچر لکھا ہے، وہ ان کے ہاتھ میں ہے، اس کی باگ، اور انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے، اجازت لے کر آئے۔ اندر گیا وہ، آئے اجازت لے کے، کہا کہ چلو تمہیں زمانے کے امام نے اجازت دے دی، چلو امام سے ملاقات کے لیے۔ اچھا اب یہاں پر ایک بہت، میں نے کہا نا کہ یہ واقعہ میں کتاب کے حوالے سے نقل کر رہا ہوں کیونکہ خود پڑھا ہے اس لیے نقل کر رہا ہوں، ورنہ یہ جو علی ابن ماذیار ہیں ان کی جلالت کے ساتھ اس کی بعض چیزیں سازگار نہیں ہیں۔ ایک اور نکتہ علماء نے یہاں پہ نقل کیا کہ جب ان کو کہا کہ چلو اب یہ ڈھونڈنے لگے کوئی جگہ کہ جہاں پر اپنے خچر کو باندھ سکیں، تو علماء نے کہا کہ دیکھو ان کو کیا ہو گیا، ادھر امام زمانہ بلا رہے ہیں اور یہ گدھے کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں اگر دنیا کی محبت انسان کے دل میں ہو تو وہ آپ کو امام سے تھوڑا فاصلہ ڈال دے گی آپ کے لیے، لہٰذا اس نے کہا چھوڑو اس کو اور چلو اندر۔ خیر انہوں نے چھوڑا، اندر گئے۔ اب امام کو سلام کیا، امام نے جواب دیا، اور امام نے ایک جملہ کہا کہ اے علی ابن ماذیار تم کہاں تھے؟ ہم 20 سال سے تمہارے منتظر ہیں۔ کہا مولا میں 19 سال سے آ رہا ہوں مگر اس سے پہلے آپ نے نہیں بلایا، قاصد نہیں بھیجا۔ کہا کہ یہاں پر اب امام نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ امام کہتے ہیں دیکھو تمہاری 3 خرابیاں تھیں، یا میں نے کہا نا کہ ان کو وسیلہ بنا کے ہم تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ہماری 3 خرابیاں ہیں کہ جو ہمارے اور زمانے کے امام کے درمیان رکاوٹ کھڑی کرتی ہیں۔ 3 خرابیاں ہیں، یہ 3 پردے ہیں، میں کہتا ہوں 3 پردے ہیں، یہ تینوں پردے آپ ہٹائیں، اس روایت کے مطابق یہ پردے ہٹیں گے آپ کی ملاقات کے اسباب آسان ہو جائیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ ہٹتے ہی ملاقات ہو جائے گی، کل کو آپ آ کے میرا گریبان پکڑ لیں کہ جی آپ نے تو یہ کہا تھا، لیکن بہرحال امکانات زیادہ ہو جائیں گے، پاسبلٹی زیادہ ہو جائے گی امام سے ملاقات کی۔ وہ 3 پردے کیا ہیں؟ امام نے کہا دیکھو تم مال دنیا کو جمع کرنے میں پڑ گئے، مال دنیا کے پیچھے لگ گئے، نتیجہ یہ نکلا تمہارے اور ہمارے درمیان فاصلہ آ گیا۔ مال دنیا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، روایتوں کا جملہ رأس کل خطیۃ، ہر برائی کی جڑ مال دنیا ہے، حب دنیا ہے، حب الدنیا رأس کل خطیۃ۔ اور یہ مال دنیا اگر دنیا کے لیے ہو تو برا ہے۔ میں روایت پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امام نے کہا تھا کہ اگر تم اس مال دنیا کو آخرت کے لیے وسیلہ بنا رہے ہو تو پھر یہ مال دنیا کی طلب بری نہیں ہے، یہ اس وقت بری ہے کہ آپ مال دنیا تو رکھیں، کوئی آپ کے پاس آئے ضرورت کے لیے آپ اس کی مدد نہ کریں، کسی کو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ضرورت ہے اس کی مدد کرنے کی، آپ خود آگے نہ بڑھیں اس کی مدد کے لیے۔ آپ کے رشتہ داروں میں حتیٰ بعض اوقات، یعنی یہ مال دنیا کی محبت اتنی بری ہے، بعض اوقات انسان اس میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ دوسرے تو دوسرے اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کی اس میں جرت نہیں ہوتی کہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ الذی جمع، قرآن نے اس کو کوٹ کیا، الذی جمع مالوں و عددا، ایسے لوگ ہیں کہ جو مال کو بس گنتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور گنتے ہیں، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، ایک دن گن گن کر وہ اس دنیا سے نکل جائیں گے۔ اور بقول امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ مال کسی نے جمع کیا اس کا فائدہ کسی اور کو پہنچا۔ خوب اپنے ہاتھ سے انسان نیکی کر جائے، اپنے ہاتھ سے جو انسان نیکی کر جائے، یقین مانے کہ خاص طور پہ آج کا جو ماحول اور زمانہ جا رہا ہے، آج کل تو بالکل بھی آپ یہ سوچیں جی ہمارے وارث کر دیں گے، تو آج کا زمانہ وارثوں کے اوپر بھروسہ کرنے کا زمانہ نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں، یعنی میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں میں اپنے تجربات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ کراچی میں بیٹھا ہوا میرے پاس ایسی فیملیز آتی ہیں کہ بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہے، بھائی بھائی کو مارنے کے لیے تیار ہے، اس لیے وہ باپ کے مال کے اوپر جھگڑا، باپ کے مال کے اوپر چل رہا ہے۔ اب اگر یہ باپ توقع رکھے کہ یہ بھائی جو آپس میں جھگڑ لیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں، کہ وہ اس کے لیے کوئی نیکی کریں گے اس مال سے، تو پہلے اپنی تو فرصت حاصل کر لیں، پھر اس کے بعد اس کی باری آئے گی نا۔ تو عزیزو یاد رکھیں، بلکہ روایتوں میں بھی ہے۔ اب چلیں اس کو میں اگلی مجلس میں اس واقعے کو پورا بھی کروں گا کیونکہ وقت بھی پورا ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا مجھے۔ میں ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں
تاکہ اندازہ ہو کہ اپنے کیے ہوئے ہاتھ سے کیے ہوئی نیکی کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زمانے کا یہ واقعہ کہ ایک کسی کا انتقال ہو گیا، وہ آئے، اس کے وارث آئے، وہ ابھی نیا زمانہ نا، یعنی پرانا زمانہ، نئے سے مراد وہ اس زمانے کا بھی پیغمبر بھی موجود ہیں، دین نیا نیا آیا ہے، تو لوگوں کے اندر جو جذبات ہیں وہ تھوڑے مختلف ہیں ابھی، لہذا اس کے وارث آئے پیغمبر کے پاس اور آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی وصیت تھی کہ اس کا ایک کھجوروں کا گودام ہے، اس کی کھجوروں کا ایک گودام ہے، اس کی وصیت تھی کہ اس گودام کو پیغمبر کے ہاتھ سے صدقہ کروایا جائے۔ ظاہری طور پہ کتنا اچھا کام ہے کہ اگر صدقہ دینے والا کسی کی نیابت میں پیغمبر جیسی ہستی ہو، ان کے ہاتھ سے صدقہ جائے۔ اب ایک مومن کی حاجت تھی، اور یہ آپ کو پیغمبر اور ائمہ کی سیرت میں ملے گا کہ مومن کی حاجت کو کبھی منع نہیں کیا کرتے تھے، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ مومن کی حاجت تھی، گئے ان کے ساتھ، اور بھرا ہوا گودام کھجوروں کا اللہ کے رسول نے صدقہ کر دیا۔ کتنا ثواب ملا ہوگا اس کو۔ آخر میں جب اس گودام کی صفائی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس گودام کی صفائی کے دوران ختم ہونے کے بعد ایک یا دو جو دبی کٹی ٹائپ کی کھجوریں ہوتی ہیں، وہ ایک دو کھجوریں نکلیں۔ پیغمبر نے ان کھجوروں کو لیا اپنے ہاتھ میں، اور پیغمبر نے فرمایا کہ اگر یہ شخص ان کھجوروں کو، ان دو کھجوروں کو یا ایک کھجور کو اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دیتا، اس کا اجر و ثواب اس سے زیادہ تھا کہ جتنا میں نے صدقہ کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو عزیزو، نیکی کرنے میں کبھی تامل نہ کریں، آپ سوچیں نہیں، جو کام خدا کے لیے کرنا ہے کر ڈالیں اس کو۔ یہ بھی مت سوچیں کہ یہ خود بھی ایک بہرحال بڑی بات ہوتی ہے کہ جی آپ وصیت کر دیں کہ جی میرے بعد اس مال کو اس جگہ پہ خرچ کیا جائے، کیونکہ اس میں وصیت کے اندر بھی ہمارے لوگ فقہ تو اتنی سمجھتے نہیں ہیں، وہ الگ کمپلیکیشنز کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن پیغمبر کے بقول ہاتھ سے کیا ہوئی نیکی، ہاتھ سے دیا ہوا صدقہ، ہاتھ سے کی ہوئی خیرات، ہاتھ سے کی ہوئی انفاق، اس کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہے اس سے کہ آپ کے وارث آپ کی طرف سے وہ نیکی انجام دیں۔ لہذا کبھی نیکی کے مسئلے میں تأمل نہ کریں، گھبرائیں نہیں، کر ڈالیں۔ ذہن میں آئیے کہ یہ نیکی کرنی ہے، اس سے پہلے کہ شیطان آپ کے ہاتھوں کو روکے، اس سے پہلے کہ شیطان آپ کے ہاتھوں کو روکے، آپ اس نیکی کو کر ڈالیں۔ اس سے پہلے کہ شیطان آپ کو نیکی سے دور کرے، آپ نیکی کر کے شیطان کو اپنے پاس سے بھگا دیں۔ موقع کو فائدہ اٹھائیں، موقع سے فائدہ اٹھائیں، موقع کو غنیمت سمجھیں۔ بس عزیزو، یہ کربلا درسگاہ ہے ہماری، یہ فرش عزا ہماری درسگاہیں ہیں، جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، یہاں آتے ہیں اس دین کو سیکھنے کے لیے کہ جس دین کی ماننے والوں کی اصلاح کے لیے حسین ابن علی نکلے تھے۔ ہم جمع ہوئے ہیں، آج شب جمعہ ہے۔ بعض واقعات سے علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ شب جمعہ ایک تذکرہ ہے جو حسین کو بہت پسند ہے، لہذا اسی مناسبت سے آج میں وہی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے علی اکبر کا تذکرہ۔ عزیزو، علی اکبر وہ فرزند ہے حسین کا کہ جو خود حسین کے اپنے جملوں کے مطابق کہ جب علی اکبر کو الوداع کر رہے تھے تو یہ جملے کہے تھے کہ پروردگارہ گواہ رہنا، اس فرزند کو تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں شبیہ پیغمبر تھا۔ اور ہم جب بھی اپنے نانا پہ اداس ہو جایا کرتے تھے تو علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتے تھے، اور شاید یہی وجہ رہی ہو کہ حسین نے جب صبح عاشور ہوئی ہے اور علی اکبر کو کہا کہ علی اکبر آذان دو، تو شاید حسین علی اکبر کے ذریعے سے کہ جب علی اکبر نانا کے لہجے میں آذان دیں گے تو اتمام حجت کرنا چاہتے تھے کہ ابھی بھی سوچ لو تم کس کے ساتھ ظلم کرنے جا رہے ہو۔ بس عزیزو، جب اصحاب شہید ہو چکے
اقربا کی باری آئی تو جیسے کہ خود حضرت علی اکبر کے زیارت نامے میں ہے اول شہیدن، تو حسین نے سب سے پہلے علی اکبر کو کہا کہ اے علی اکبر دیکھو سب سے پہلے تمہیں قربان ہونا ہے۔ اجی تو آپ نے 1.25 مہینہ ان واقعات کو سنا ہے، ان بیبیوں کی حالات کو سنا ہے، ان بیبیوں کی کیفیت کو سنا ہے جو شب عاشور تھی ان کی، کہ ہر بیوی اپنی اپنی اولاد کو اور اپنے اپنے فرزندوں کو آمادہ کر رہی ہیں کہ بیٹا پہلے کل تم نے شہید ہونا ہے۔ ام لیلہ نے بھی علی اکبر کو شب عاشور یہی درس دیا ہے کہ اے علی اکبر دیکھو میرا تعلق بنی ہاشم کے قبیلے سے نہیں ہے، مجھے رسوا نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ تمہارے بابا پہ کوئی آنچ آ جائے اور تو زندہ رہ جائے۔ اب جب علی اکبر کو کہا ہے نا حسین نے کہ اے علی اکبر سب سے پہلے تم نے مقتل میں جانا ہے، آپ ذرا سوچئے علی اکبر کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ 18 برس کا ایک جوان ہو اور اس کو موت کے لیے کہا جائے اور وہ کتنا خوش ہو۔ خوشی کا یہ عالم تھا کہ علی اکبر نے جیسے ہی یہ جملہ سنا کہ اے علی اکبر تم نے سب سے پہلے شہید ہونا ہے، علی اکبر چلے گھوڑے کی طرف اور گھوڑے پہ سوار ہونا چاہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اے علی اکبر رک جاؤ، ابھی تمہیں میں نے اجازت دی ہے، جاؤ جا کے اپنی ماں اور پھوپھی سے اجازت لے لو۔ ان واقعات کو مد نظر رکھیں تو میرا اپنا دل یہ کہتا ہے کہ علی اکبر کے لیے ماں سے اجازت لینا مشکل نہیں تھا، اس لیے کہ ماں تو پہلے ہی آمادہ بیٹھی ہے کہ اے علی اکبر تیرا جنازہ کب آئے گا، تیرا لاشا کب آئے گا، بار بار علی اکبر کو کہتی ہے اے علی اکبر تو ابھی تک زندہ ہے۔ لہذا جب علی اکبر ماں کے پاس گئے ہوں گے اور ماں سے کہا ہوگا کہ اے مادر گرامی مجھے اجازت دے دیجیے میں جا کے بابا پہ قربان ہو جاؤں، تو یقیناً لیلا نے کہا ہوگا کہ جاؤ علی اکبر میں نے تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ لیکن علی اکبر کے لیے ماں سے زیادہ سخت مرحلہ پھوپھی سے اجازت لینے کا ہوگا۔ اور بابیدہ جس پھوپھی نے 18 برس علی اکبر کو پالا ہے، علی اکبر آئے ہوں گے پھوپھی کی خدمت میں، داخل ہوئے خیمے میں، دیکھا پھوپھی سہنے خیمہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک مرتبہ آگے بڑھے اور اپنا سر اپنی پھوپھی کی گود میں رکھ دیا۔ جیسے ہی پھوپھی کی گود میں سر رکھا، پھوپھی نے پیار سے علی اکبر کے سر میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ علی اکبر کہتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں آپ کو تو معلوم ہے اب تک مجھے جو بھی مشکل پیش آئی ہے اور جو مسئلہ بھی مجھے دریافت کرنا ہوا میں نے آپ سے دریافت کیا ہے۔ کہا کہ ہاں بیٹا علی اکبر مجھے معلوم ہے۔ کہا کہ اے پھوپھی اماں مجھے ایک مسئلہ پیش آ گیا، میں اس کا جواب آپ سے چاہتا ہوں۔ کہا کہ اے اکبر یہ مسئلہ پوچھنے کا کون سا وقت ہے، بعد میں پوچھ لینا۔ کہا نہیں پھوپھی اماں مجھے ابھی یہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ جب بہت اصرار کیا تو کہا پھوپھی نے کہ ہاں بیٹا بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ کہا صرف ایک جملہ کہا اکبر نے، کہا پھوپھی اماں مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ کا مقام بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا مقام بلند ہے۔ ارباب اعضاء یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ اٹھی کہ اے علی اکبر یہ کیا سوال کر دیا تو نے، ارے کہاں میری ماں کا مقام اور کہاں میں ان کی ادنا کنیز۔ کہا بس پھوپھی اماں اگر فاطمہ زہرا کا مقام بلند ہے تو آپ اپنے فرزند کو فاطمہ کے لال پہ قربان کر دیجئے، اپنے لال کو فاطمہ کے لال پہ قربان کر دیجئے۔ ارباب اعضاء ایک مرتبہ زینب نے کہا جاؤ علی اکبر میں نے تمہیں اجازت دی، لیکن اس کے باوجود کہ ماں اجازت دے چکی ہے، اس کے باوجود کہ پھوپھی اجازت دے چکی ہے، ارباب اعضاء مقاتل نے یہ جملہ لکھا کہ سب سے دیر سے باہر آنے والا شہیدوں میں سے علی اکبر تھا۔ جب خیمے کے دروازے کے قریب پہنچتا تھا، ارے کبھی پھوپھی باہیں گلے میں ڈال دیتی تھی، کبھی ماں باہیں گلے میں ڈال دیتی تھی، اور تو اور ارے کبھی وہ چھوٹی بہن دامن کو تھام لیتی تھی، ارے بھیا ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو۔ بعض علماء نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ارباب اعضاء یہ علی اکبر واحد وہ شہید ہے کہ حسین کو آواز دے کے کہنا پڑا اے اہل حرم اے بیبیو ارے اب حسین کو نہ روکو، اکبر کو نہ روکو، اکبر کو دیر ہو رہی ہے۔ ارباب اعضاء ایک مرتبہ اکبر خیمے سے باہر نکلے، حسین نے سوار کیا، آسمان کی طرف نگاہیں کی، اللہم پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں وہ فرزند بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں ارے میرے نانا کی شبیہ تھا۔ ہم جب اپنے نانا پہ اداس ہوا کرتے تھے اکبر کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ بس ارباب اعضاء ایک مرتبہ اکبر کو رخصت کیا، اکبر چلے، اکبر نے محسوس کیا جیسے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی۔
ایک مرتبہ اکبر رکے، مڑ کے جو دیکھا تو کیا دیکھا، ارے بوڑھا باپ اکبر کے پیچھے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اکبر کہتے ہیں بابا ارے ابھی آپ ہی نے تو رخصت کیا ہے۔ ایک جملہ کہا کہ اے اکبر اگر تجھ جیسا کوئی کڑیل جوان بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے سوال کرتا۔ بس ارباب ادا دوبارہ رخصت کیا، اکبر گئے، میں مختصر کر رہا ہوں، اکبر گئے میدان میں، جہاد کیا۔ ایک مرتبہ آواز دی، یا بابا یا ابا علیکہ منی سلام، اے بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ ارباب ادا ایک مرتبہ جیسے ہی یہ آواز آئی، حسین نے کہا اے بیٹا اکبر ارے تیرے بعد اس دنیا پہ خاک، اکبر مجھے سجھائی نہیں دے رہا، ارے آوازیں دیتا رہ، میں تیری آواز کے سہارے آتا ہوں۔ ارباب ادا ایک مرتبہ اکبر نے بلانا شروع کیا، یا بتا الیہ الیہ، اے بابا آئیے آئیے آئیے۔ اکبر کی آواز کے سہارے پہنچے اکبر کے قریب۔ ایک مرتبہ ایک عجیب منظر دیکھا، ارے اکبر زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ ہے۔ ارباب ادا اٹھانا چاہتے ہیں اکبر کو مگر حسین سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ میں کہوں گا اے حسین ارے جب فرزند حر اپنے فرزند کے لاشے پہ جا رہا تھا، آپ ہی نے تو کہا تھا اے حر بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھا پائے گا، ارے آپ آج کیسے اس لاشے کو اٹھائیں گے۔ بس ارباب ادا ایک مرتبہ حسین نے اکبر سے کہا اے بیٹا اکبر ارے اپنے بابا کی مدد نہ کرو گے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا کہ اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دو، اکبر نے ایک بازو ڈال دیا، کہا دوسرا بازو بھی ڈالو۔ جب اکبر نے ہاتھ نہ اٹھایا دوبارہ زمین کربلا پہ رکھا، کہا بیٹا اکبر ارے تیرے باپ کو دیکھنے کا ہمت ہے، اپنا ہاتھ ہٹا دے۔ اب جو اکبر نے ہاتھ ہٹایا، ارباب ادا برچی کا ٹوٹا ہوا پھل اکبر کے کلیجے میں ہے۔ حسین نے اپنا گھٹنا اکبر کے سینے پہ رکھا۔ میرا دل کہتا ہے ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ کی ہوگی، اے دادا ابراہیم آئیے آ کے دیکھیے، ارے میرے اسماعیل کی آنکھوں پہ، میرے اسماعیل کے ہاتھ نہیں بندھے، میرے آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا ہوگا، یا علی مدد کہہ کے جو پھل کھینچا ہوگا۔ بس ارباب ادا اکبر کا کلیجہ ساتھ آ گیا، اب اکبر کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ خیموں کی طرف رخ کیا، آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، تمہارا مولا کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ آؤ، آ کے اکبر کا لاشا اٹھانے میں مدد